اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ممتاز صاحب نے دو آیات کا مفہوم واضح کرنے کے لیے اور اس پر تنقید کرنے کے لیے کہا ہے۔ 15/1 اور 27/1۔ اول تو یہاں لفظ تنقید نہیں بولنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیات کی وضاحت ہوتی ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم پر بولنے سے پہلے مناسب تیاری ہونی چاہیے۔ ان آیات میں کہاں کہاں لفظ الکتاب استعمال ہوا ہے، کہاں کہاں آیت استعمال ہوئی ہے، کہاں قرآن اور کہاں مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ سارے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر آیات کے حوالوں سے بات ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ذرا ٹائم درکار تھا تو سرسری طور پر چند باتیں عرض کر سکوں گا۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عربی زبان بڑے منظم انداز میں اور خدائی انتظام کے تحت شروع ہوئی ہے، یہ وجود میں آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیمی سلسلے میں دو پیغمبر ہیں مین، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار پیغمبر گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے۔ اس دوران بنو اسماعیل کیا کرتے رہے؟ ان کے اندر پیغمبری کیوں نہیں آئی؟ وہ ایسی زبان تیار کرتے رہے قریش یا بنی اسماعیل جو اللہ کے کلام کی متحمل ہو سکتی تھی، اور اس زبان کی تیاری میں ان کا وقت گزرا سارا، اور وہ اتنا محتاط ہوتے تھے کہ اپنے بچوں کی پرورش بھی اپنے شہر میں نہیں کرتے تھے بلکہ دیہاتوں میں اس لیے کرتے تھے کہ کہیں باہر سے آنے والے قافلوں کے ساتھ ان کا میل جول نہ ہو جائے اور بچوں کی زبان نہ خراب ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو عربی اسی وجہ سے کہتے تھے، بھئی ہماری زبان تو ہمارے پاس ہے، باقی تو اجمی ہیں سارے، باقی کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ اہل زبان تو وہی اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ تو زبان کا جو ذوق ہے نا، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عربی زبان کی بے شمار خصوصیات ہیں، کوئی لفظ اس کا بے معنی نہیں ہے۔ جو بھی آپ لفظ بولیں گے، حتیٰ کہ کوئی حرف بولیں گے، الف بے پے تے سے، کوئی نہ کوئی ان کا معنی ہوگا۔ اور پھر یہ مجرد زبان اس طرح سے ہے کہ حقائق پر مشتمل ہے۔ وہ مظاہر فطرت کے جتنے مناظر تھے ان کے لیے ایک لفظ بول دیتے تھے یا رکھ دیتے تھے جس میں اس چیز کی، اس منظر کی ساری کیفیات آ جاتی تھیں۔ اسی لیے کسی ایک جاندار کے لیے، کسی ایک چیز کے لیے سینکڑوں لفظ موجود ہیں۔ اونٹ کے لیے ہزاروں لفظ موجود ہیں، سورج کے لیے ہزاروں لفظ موجود ہیں، اور ہر ایک کی، ہر لمحے کی، ہر کیفیت کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ یہ سارے قواعد ذہن میں رکھنے چاہیے۔ آیت کا عام طور پہ ترجمہ لیا جاتا ہے نشانی، دلیل، لیکن اگر یہاں آیت سے مراد صرف دلائل لے لیے جائیں اور نشانیاں لے لی جائیں کہ یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ دلائل ہیں، تو وہ آیات کہاں لے جائیں گے یا ان کا مفہوم کیا بیان کریں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ فروخت نہ کیا کرو؟ تو کیا وہاں یہ مراد ہو جائے گا کہ اللہ کے جو دلائل ہیں وہ کم قیمت پہ فروخت نہ کیا کرو؟ سوچنے والی باتیں ہیں نا۔ تو ان سب کو اکٹھا کر کے مفہوم ذہن میں رکھا کرو۔ دوسرا اصطلاحات ایسے مقرر نہیں ہو جاتی کہ ایک بندہ اپنے طور پہ ایک مفہوم اخذ کر لے، وہ کہے جی یہ الکتاب کا جو لفظ ہے یہ صرف ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، یا قرآن کا لفظ صرف ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ الکتاب اصل میں، اب میں تھوڑا سا اس بات کی طرف آتا ہوں۔ الکتاب اصل میں کتب کہتے ہیں لکھنے کو یا مقرر کرنے کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال کتب علیکم الصیام کتب علیکم القصاص۔
سیام، تو یہ ہمارے لیے فرض کر دیے گئے، تو فرائض کے مجموعے کا نام رکھا گیا کتاب۔ قرآن کریم کے اندر ہے، پچھلی کتابوں کے لیے بھی ہے، فیہا کتب قیمون، اس میں بے شمار کتابیں ہیں۔ تو وہاں پہ کتابوں سے مراد بہت ساری کتابیں بھی نہیں مراد، کتابوں کا خلاصہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو قوانین کے مجموعے کو اصل میں کہتے ہیں کہ اس میں بے شمار قوانین ہیں، دفعات ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھیں نا، یہ وہ قوانین ہیں جنہیں ہم آپ کے لیے ہم ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ اور کتاب کا مطلب جمع کرنا بھی ہوتا ہے، کتاب کا مطلب دانوں کو سلائی بند کر کے بوری کے اندر اس کو سلائی کرنا بھی مراد ہوتی ہے، منتشر چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جلد میں سمو دینا، اس کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سارے معنی اکٹھے کر لو، سارے معنی اکٹھے کرنے کے بعد یہ تلک آیات الکتاب، یہ قوانین ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں، قوانین ہیں کتاب کے اندر، الکتاب کے۔ اور واو وہاں عام طور پہ تفسیری مراد لی جا سکتی ہے، یعنی اس قرآن کریم کے جس کے اندر روشنی ہے، جس جو بین ہے، واضح ہے، صاف ہے۔ ایک تو خود قرآن کا لفظ قرینے سے بھی ہوتا ہے، قرائن سے بھی ہوتا ہے، اور کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، محفوظ اور جمع کرنا یہ خود عربی زبان کے لفظ ہیں، تو قرآن کا مطلب جمع کرنا، محفوظ کرنا صرف نہیں ہوگا، کسی چیز کو اس طرح سے محفوظ کرنا کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کی، اس کے اندر گروتھ کی، اس کے اندر پرورش کی، اس کے اندر نمو کی صلاحیت ہو۔ تھیلی کے اندر موتی اکٹھے کر دینا، تو اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ قرآن کہتے ہیں جس کے اندر نمو کی صلاحیت ہو۔ تو چونکہ قرآن کے ایسے قوانین ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کی ضروریات کے لیے ان کے اندر گروتھ ہو رہی ہے، ان کے اندر نمود ہو رہی ہے، اس کے اندر مزید پروان چڑھ رہا ہے، لیکن پرانے معنی کنڈم نہیں کرنے، وہ سارے معنی اپنے اپنے زمانے کے اندر صحیح تھے اور صحیح ہیں، ان پہ اضافہ کرنا ہوتا ہے، ان کو کنڈم نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہ آیات ہیں اس کتاب کی جس کے اندر جو یعنی اس قرآن کریم کی، اس کتاب کی خاصیت کیا ہے، جس کے اندر پروان چڑھنے کی، وقت کا ساتھ دینے کی صاف صاف کتاب ہے، واضح مبین کھلی کتاب ہے۔ اب میں مبین کی تشریح کیا کروں، بے شمار الفاظ ہیں۔ اب دوسری جگہ یہاں پہ لفظ اگلی آیت میں کہا گیا تلک آیات القرآن، یہ آیات ہیں اس قرآن کریم کی جس کے اندر قوانین ہیں، واضح واضح، صاف صاف۔ اب یہ حکمت کیا ہے کہ پہلے کتاب کیوں لگائی گئی اور پھر قرآن کیوں لگایا گیا؟ آگے جو مضمون آ رہے ہوتے ہیں نا سارے، یا پیچھے جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں صورت الحجر میں چونکہ قوانین کی بات ہو رہی ہے، قوموں کے عروج و زوال کی بات ہو رہی ہے، اس لیے الکتاب کا لفظ پہلے آیا ہے اور قرآن کریم کا لفظ بعد میں استعمال ہوا ہے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، میں بہت ساری لمبی تشریح کر سکتا تھا اس دونوں آیات کے سلسلے میں۔ باقی اس کو اصطلاح کے طور پر لے لینا کہ کتاب فلاں جگہ پہ استعمال ہوتا ہے صرف اور صرف، اور قرآن کریم فلاں جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یہ عجیب سا لگے گا۔ اور کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اجتماعی طور پر پوری امت کو شورا کے ذریعے سے حاصل ہے، اگر وہ کبھی اس کا موقع ملے تو۔ ایک تو یہ سارے معنی آپ نے ذہن میں رکھے اور سارے پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھے، پھر تبھی بات بنے گی جناب نا جی۔ باقی تشریحات ہوتی رہتی ہیں، مفہوم سمجھ آتے رہتے ہیں۔ ایک گزارش اور کرنی ہے کہ آپ اپنا مفہوم بیان کریں، لیکن خواہ مخواہ درمیان میں پچھلے لوگوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر دینا کہ ان کو وہ ذرائع حاصل نہیں تھے، ان کو وہ مواقع حاصل نہیں تھے، یا ان کے پاس ذہن کوئی نہیں تھا، یا وہ تاریکی میں تھے، یہ بڑا عجیب سا اس لیے لگتا ہے کہ یہ انہی کا احسان ہے کہ ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے، ہم انہی کے ذریعے سے یہ فیض یاب ہوئے ہیں، ہمیں کوئی آسمان سے اتری ہوئی نہیں ملی، ہمیں ان کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے تمام پچھلے بزرگوں کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کیا کریں۔ دوسرا
کوئی ایک موضوع گزارش کی تھی کہ مکمل کر لیا کریں تو تب اگلی بات چھیڑا کریں۔ سورہ نجم کی آیات ابھی تک وضاحت طلب ہیں۔ کعبہ قوسین او ادنیٰ کی وضاحت بھی ابھی باقی تھی، اور اس کے علاوہ بھی باقی آپ زبردستی اپنا مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں کرتے جائیں، ہم سن رہے ہیں۔ والسلام، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ممتاز صاحب کے لیے سورہ اعراف کی جو آیات آپ نے فرمائی تھیں، آج ان کا کچھ تھوڑا سا سرسری مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ان آیات سے قبل سلسلہ قانون مکافات عمل کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی مربوط تقریر ہے، بڑا ایک خطیبانہ انداز ہے قرآن کریم کا، کہ خدا کے اللہ کے فلاحی نظام کے حامل معاشرے سے ہر طرح کے خوف اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنے والے ظالم اپنے انجام کو بھی پہنچتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کے پیچھے چلنے والوں کا انجام بھی ان آیات میں بتایا گیا اور واضح کیا گیا ہے۔ اللہ کے نظام اور قانون کے خلاف زندگی بسر کرنے والوں کا جنت میں داخل ہونا کسی صورت میں ممکن نہیں، اور اللہ کے نظام اور قوانین پر قائم معاشرے میں لوگوں کے دلوں سے بغض، کینہ، عداوت، مکر و فریب یہ سارے نکل جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں پچھلی تمام آیات میں مذکور ہیں، دی ہوئی ہیں، اور یاد رکھیں دنیا اور آخرت کی جنت بخشش کے طور پر نہیں ملتی بلکہ اللہ کا نظام قائم کرنے سے ملتی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمے کے اوپر بعد میں ہم آتے ہیں۔ جنت اور جہنم کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم کا، وہ سارے کا سارا یہ ان کو متشابہات قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت میں وقوع پذیر ہونا ہے۔ جنت جہنم آخرت میں ہونی ہے، وہ تو طے ہے، اس کا تو کسی صورت میں بھی انکار نہیں۔ قانون مکافات عمل کا نتیجہ اس دنیا میں بھی مرتب ہوتا ہے، چونکہ یہ قرآن اس دنیا میں عمل کرنے کی چیز ہے، اس دنیا میں عمل پیرا ہونے کے لیے ایک کام کرنا ہے، تو اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنتیوں والے یہ اعمال قائم کر کے آپ اپنے معاشرے کو، زمینی معاشرے کو جنتی معاشرہ بنا سکتے ہیں، اور جو جہنمی ہیں ان کا سا کام نہ کر کے آپ اپنے معاشرے کو جہنم قدہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ آج دنیا کا نقشہ دیکھیں، مجموعی طور پر انسان جو ہے یہ بدعمالیاں کر کے جہنم قدہ بنا چکا ہے اس کرۂ ارض کو۔ آج انسان جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے اس دنیا کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں مد نظر رکھیں، اگر اللہ کے قانون پہ عمل پیرا ہوتے تو یہ معاشرہ کبھی بھی جہنم قدہ نہ ہوتا، جنت ارضی کا نمونہ ہوتا، اور وہ نمونہ پیش کر دیتا جو سماوی جنت کا نمونہ ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات، قرآن کریم نے یہ جو انداز بیان کیا ہے جنت کا، یہ ایک قسم کا منظر ہے کہ جب لوگ اللہ کے قانون پہ عمل کر رہے ہوں گے، اور جو لوگ اللہ کے قانون کی تکذیب کر رہے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایک یعنی الفاظ یوں آتے ہیں 44 نمبر آیت میں کہ ایک پکارنے والے کی آواز آئے گی یا پکار آئے گی کہ وہ لوگ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو اپنے معاشرے میں ظالمانہ نظام قائم کرتے اور اللہ کے فلاحی نظام کے قائم کرنے کو روکتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے نظام حیات میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے اسے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ وہ یبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ، یہ لفظ دیکھیں ذرا، انہیں دراصل اللہ کے قانون مکافات عمل پر یقین ہی نہیں ہوتا، یہ کفر اختیار کیے ہوتے ہیں۔ اللہ کا نظام قبول کرنے اور قبول نہ کرنے والوں کے درمیان ایک رکاوٹ یا اوٹس حائل ہو جاتی ہے۔ اب آگے جو لفظ ہے نا اعراف، یہاں پہ ایک عجیب سا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اعراف ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کے نہ جنتی نہ جہنمی کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے۔
یہاں اعراف آپ یوں سمجھ لیں کہ عرف سے ہے، تعریف سے ہے، تعارف سے ہے۔ رجل عریف سردار قوم کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے قوم نمایاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قوم کو خوشبو نصیب ہوتی ہے، راحت ملتی ہے۔ تو جو اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں انہیں اعراف کہا جاتا ہے، صاحبان اعراف۔ تو جنتی معاشرے میں جو اپنے کردار کی وجہ سے بلند مقام پر معلوم و معروف لوگ ہوں گے، وہ چہروں سے پہچان لیں گے کہ لوگوں کا رجحان کس سمت میں ہے۔ اور یہ ایسا عملی دنیا میں ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے جن کا رجحان اللہ کے نظام کی طرف ہوگا، وہ کہیں گے کہ کیوں آپ تذبذب میں ہیں، اللہ کے فلاحی نظام کا تحفظ کرنے کے لیے تم بھی اس نظام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ جب مفاد پرست جہنمی نظام سے عذاب زندگی کو دیکھیں گے تو پھر یہ لوگ بھی پکار اٹھیں گے کہ پروردگار، ہم ان ظالم لوگوں کے ساتھی بننا نہیں چاہتے جنہوں نے اللہ کے نظام سے سرکشی کی۔ یہ بات اعراف والے ان کو جب سمجھا رہے ہوں گے، انہیں خود سمجھ آ جائے گی عمل کی دنیا میں۔ اگلی آیت 47 دیکھیں، پھر وہ ارباب نظم و نسق یعنی اعراف والے مفاد پرستانہ روش رکھنے والوں سے کہیں گے، دیکھو تمہاری سرمایہ داری تمہارے کام نہیں آ سکی۔ یہ ایک قسم کا انہیں ابھی سے بتایا جا رہا ہے کہ تم یاد رکھو سرمایہ دارانہ طرز عمل تمہارے کام نہیں آئے گا، اور نہ قوت و اقتدار ہی تمہارے کچھ کام آئے گا، جس کی بنا پر تم اللہ کے قانون اور نظام سے سرکشی اختیار کرتے ہو۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی کبھی رحمت نصیب نہیں ہوگی؟ دیکھو آج ان کے لیے تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور ہر طرف کے خوف سے محفوظ ہیں وہ، اور پھر دیکھیں ان کی کوئی پریشانی باقی نہیں رہی۔ اس وقت دوزخ کے لوگ، جہنمی لوگ کہیں گے جنت والوں سے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو۔ اب سوچیں ذرا کہ اگر یہ آخری جنت کا ہی تذکرہ ہے تو وہاں پہ تو ایک دینے دلانے کی بات کوئی نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے یہ اعمال کا صلہ ہے وہاں پہ، اور جس نے جانا ہے وہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے، وہاں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی بات تو نہیں ہو سکتی۔ تو لازماً بات ہے کہ یہ ابھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دوستیوں والے کام نہ کرو کہ تمہیں مانگنا پڑے جنت والوں سے، اپنے لیے خود انتظام کرو اور ایسے انتظام میں طرز عمل کو درست کر لو، کافرانہ روش سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جب وہ کچھ مانگ رہے ہوں گے تو پھر انہیں جواب ملے گا کہ یہ نعمتیں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ جو اس سے محروم رہتے ہیں وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا تم بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچو اور واپس آؤ۔ یہ بات ہے، یہ انداز ہے قرآن کریم کے سمجھانے کا کہ جن لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے نظام حیات کو خود ساختہ مذہب میں تبدیل کر کے اسے کھیل تماشا بنا دیا، اور یاد رکھیں کہ اللہ کا دیا ہوا ضابطہ حیات یعنی قرآن کریم تو ہر بات کو علم کی بنیادوں پر کھول کھول کر بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا خود ساختہ مذہب ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت صرف ان کے قریب رہتی ہے جو معاشرے میں حسن و توازن قائم رکھتے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ میں نے سرسری سا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی ہے، رواں ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ امید ہے کچھ نہ کچھ تشفی ہو جائے گی اور کچھ بات پلے شاید پڑ جائے۔ والسلام۔